سچ بولنے لگتا ہے۔ ایک سچا ایسا ہوتا ہے جو حسبی اور نسبی اعتبار سے سچا ہوتا ہے۔ ددیال بھی سچا ہوتا ہے، ننیحال بھی سچا ہوتا ہے، یعنی اس کا شجرہ ہی سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے جو شجرے کے اعتبار سے سچے ہیں۔ اس شجرے میں کبھی کسی نے جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اللہ نے انہیں گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور قرآن میں قانون بنا دیا ہے کہ ہمیشہ جھوٹوں پر لعنت جو کریں گے وہ سچے کریں گے۔ جھوٹوں پر لعنت جو کریں گے وہ سچے کریں گے۔ قرآن نے یہ قانون کلی بنا دیا ہے کہ ہمیشہ سچا جھوٹوں پر لعنت کرے گا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، میدان مباہلہ میں جب لے جانا ہوا تو رسول کب مدینے والوں کو نہیں لے گئے بلکہ سچوں کو لے گئے، سچوں کو لے گئے، کیونکہ قرآن آواز دے رہا تھا کہ آج جھوٹوں پر لعنت ہونے والی ہے، تو وہی جائے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، وہی جائے گا جس کے شجرے میں کبھی جھوٹ نہ آیا ہو، وہی جائے گا جس میں کبھی کوئی قرض کا مسئلہ آیا ہی نہیں ہو۔ تو رسول ایسے لوگوں کو لے کے گئے جن کو دیکھنے کے بعد مخالف کو یہ کہنا پڑا کہ ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں، ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو ہماری نسل میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جملہ آپ کے حوالے ہے میرے عزیزوں، چہرہ دیکھ کے جس کی سچائی کو لوگ جان لیا کرتے ہیں انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر کے جن کی سچائیوں کا اندازہ لگایا جائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیق کہنا اور بات ہوتا ہے، صدیق بن جانا اور بات ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے شجرے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی شادی صدیقہ سے ہوئی ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صدیق بنا کر کے بھیجا۔ وہ نہیں صدیق ہو سکتا جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہا ہو، وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ صدیق وہ ہوگا جو پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد تک کبھی بتوں کی طرف نہ گیا ہو۔ اسی لیے لوگوں کو کہنا پڑا یہ بت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بت شکن ہے، یہ بت کی پوجا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے کو ہمارا ہادی بنایا جو بت شکن بن کے آیا تھا، اور ایسا ہادی ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ایک علی اللہ نے کائنات میں بھیج دیا، اس علی کا ساری کائنات جواب نہیں لا سکتی ہے۔ آپ جب اس دور میں علی کا جواب نہیں لا پاتی ہے، آج اس دور میں علی والوں کا جواب نہیں لا پا رہی۔ اس دور میں علی کا جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں لا پا رہا، آج علی والوں کا جواب نہیں لا پا رہا۔ علی والوں میں خصوصیت کا خصوصیت یہ ہے کہ علی کے سیرت پر عمل کرتے ہیں، علی کے سیرت پر عمل کرتے ہیں، علی کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان علی کی قول پر عمل کرنے لگے تو دنیا اس کا جواب نہیں لا پاتی، تو اس علی کا جواب کیا لا پائے گی دنیا؟ تو اللہ نے علی بنا کے بھیجا۔ صلوات پڑھیں۔ جس کو اللہ نے علی بنا کے بھیجا اس کائنات میں۔ اب اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ایسے ہونا چاہیے جو کہتے وہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مخاطب کر کے کہا یہ بتاؤ کہ میں تم سے کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے فوج کھڑی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے
تمام کفار نے مل کے کہا کہ ہاں حضور میں یقین کروں گا، اس وجہ سے کہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو نبی نے پھر دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ ہم کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور آپ جاؤ اور فوج نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہ اول تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر چلے گئے فوج نہ ملی تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آپ نے غلط کہا، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہمارے نظروں کا پھیر ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ نظروں کا پھیر ہے۔ وہ نبی جو اپنی صداقت کفار سے منوا لے، اس کی صداقت کا حکم پروردگار نے دیا، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو کلمہ پڑھوانے سے پہلے لوگوں سے اپنی سچائی کا کلمہ پڑھوا لے۔ نبی ویسا ہونا چاہیے، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، اپنی امانت کا کلمہ پڑھوائے۔ اس وقت جب تک کہ دعوت ذوالرشیدہ میں اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نبی سچے بھی تھے، امین بھی تھے۔ نبی کو صدیق بھی کہا جاتا تھا اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ وہ سچے کیسے تھے؟ آپ نے ہمارے پاس امانت دی کہ بھائی آپ ملک کوٹلہ میں رہتے ہیں، یہ امانت لے جائیے اور وہ فلاں شخص کو دے دیجیے۔ 1000 روپے کی نوٹ آپ نے دی تھی، راستے میں مجھے ضرورت، میں نے کہا چل رہے راستے میں ضرورت، اس 1000 روپے کی نوٹ کو میں نے خرچہ کر، ہم نے کہا گھر پہنچ کر کے دوسری نوٹ دے دیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ نبی کے پاس جو جیسی امانت دیتا تھا اسی طرح سے واپس کرتے تھے۔ نبی نے ایک قانون بنا دیا، امانت داری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسی دی جائے ویسے ہی واپس کرو، جیسی دی جائے ویسے ہی واپس کرو۔ نبی جیسا اسلام لائے، نبی جیسا اسلام لائے ویسا ہی اسلام آپ تک منتقل کیا۔ نبی جیسا امام لائے، نبی جیسا امام لائے ویسا امام آپ کے سپرد کیا۔ اور کیسے کیا؟ امامت کو سپرد کیا غدیر کے میدان میں، امامت کو سپرد کیا غدیر کے میدان میں، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کہا کہ امام میں لے کے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اور اماموں میں ہمارے امام میں یہی فرق ہے، اور امام دنیا میں بنتے ہیں، ہمارے امام وہاں بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے کہ ہمارے 12 امام، مسلمان نے 4 امام بنائے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، 4 امام۔ اب فرق ہے چاروں میں۔ ہمارے 12 امام مصلی ایک، قیام ایک، قعود ایک، سجدہ ایک، نیت ایک۔ ان کے 4 امام، مصلی الگ، قیام الگ، قعود الگ۔ اب سوچنے پر ذہن مجبور ہوا آخر فرق کیا ہو گیا؟ ہمارے 12 ہیں، مقصد ایک ہی ہے، ان کے 4 ہیں، مقصد الگ الگ ہے۔ پتہ یہ چلا جس کو جیسا امام ملے گا ویسا ہی مقصد ملے گا، جس کو جیسا امام ملے گا ویسا مقصد ملے گا۔ اللہ نے جب اپنی طرف سے امام بھیجا تو اپنا مقصد دے کے بھیجا ہے، اور ہم نے بنایا ہے تو اپنے جیسا بنایا۔ جب اپنے جیسا بناؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ مصلی بدل دے گا۔ کیا سن رہے؟ جس کا مصلی بدل جائے اس کی نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ صلوات پڑھیں۔ جس کا مصلی بدل گیا
کوئی کہتا یہاں سے ہاتھ باندھو، کوئی کہتا یہاں سے ہاتھ باندھو۔ ہم نے کہا چھوٹے سے بچے کو ہمارے قوم کے پکڑ لیجئے اور اس سے کہیے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، تو وہ اسی طرح سے بتائے گا جس طرح سے ایک 70 سال کا آدمی بتائے گا۔ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ترتیب بدلی نہیں ہے۔ جو علی نے ترتیب رکھی وہی حسن نے ترتیب رکھی، وہی حسین نے بھی ترتیب رکھی، وہی زین العابدین نے ترتیب رکھی۔ یعنی ہر آنے والا ایک ہی مقصد لے کے آیا ہے۔ علی آئے وہی مقصد لے کے آئے، حسین آئے وہی مقصد لے کے آئے، زین العابدین آئے وہی مقصد لے کے آئے۔ یعنی اللہ ہر دور میں چہرے بدلتا رہا لیکن مقصد ایک ہی رہا۔ چہرے بدلتا رہا لیکن مقصد ایک ہی رہا۔ اسی لیے ہمارے یہاں قید ہے کہ ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے، بلکہ اسے امام مانتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کو امام مانتے، غیر معصوم کو امام نہیں مانتے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ غیر معصوم کو امام کیوں نہیں مانتے؟ کہ غیر معصوم سے خطا کے امکان ہے، غیر معصوم سے خطا کے امکان ہے۔ بھائی جب غیر معصوم کو امام نہیں مان سکتے تو غیر معصوم کو خلیفہ کیسے مان لیں گے؟ جب غیر معصوم ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے، غیر معصوم ہم خلیفہ کیسے قبول کر لے؟ اسی لیے خلیفت کا مسئلہ بھی آیا تو ہمارے مؤذن نے آواز دیا علی خلیفہ بلا فصل بھی ہے، علی امام المتقین بھی ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صلوات یہ مولا آپ کے بابا نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی، یہ بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا تھوڑی دیر خاموش رہے، ابھی جب اذان ہوگی ہوگی تب پتہ چل جائے گا کس کی فتح ہوگی۔ اگر اذان میں محمد کا نام لیا جائے تو سمجھنا فتح میری ہو گئی۔ یہ امام زین العابدین کے فکرے ہیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے یزید نے پوچھا، اے قیدی بتا تیرا نام کیا؟ من اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا نام علی، میرا نام علی ہے۔ اب مولا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میرا نام علی ابن الحسین ہے، لیکن یہ کہا کہ میرا نام علی ہے، کیونکہ پوچھنے والا علی سے دشمنی رکھتا تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ پوچھنے والا علی سے دشمنی رکھتا۔ مولا نے جیسے ہی کہا میرا نام علی ہے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو علی کو قتل کر دیا تھا، یہ علی زندہ کیسے ہے؟ میں نے علی کو قتل کر دیا، یہ علی زندہ کیسے؟ کہا وہ علی اکبر تھا، ہم علی اوسط ہیں۔ ہر بیٹے کا نام حسین نے علی رکھا ہے، کہا ہر بیٹے کا نام حسین نے علی رکھا ہے۔ کہا میرے بابا کہا کرتے تھے کہ میرے 100 بیٹے اگر ہو تو ہم 100 بیٹے کا نام علی رکھیں گے، 100 بیٹے بھی ہو تو ان کا نام علی رکھیں گے۔ عزیزان گرامی حسین جیسا امام جو یہ کہتا ہو کہ میرے 100 بیٹے ہوں ان کا نام ہم علی رکھیں گے، اور یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زین العابدین ہتھکڑیوں میں ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے؟ یزید کے سامنے کہہ رہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہم علی کے پوتے ہیں، وہ ابو سفیان کا پوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے تو تخت پر بیٹھا ہے، ہم زنجیروں میں ہیں، لیکن یاد رکھو زنجیر ہمیں قید نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنجیر ہماری محتاج ہے، ہم زنجیر کے محتاج نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ جب خطبہ دینے کا مسئلہ آیا تو زین العابدین کو یزید نے بیٹھا دیا، کہا آپ خطبہ نہیں دے سکتے، بھائی تم تخت پر ہو، تاج پہنے ہو، تمہارے سامنے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک قیدی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، وہ بولنا چاہتا ہے، تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیا سنا ہے؟
تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی تمہارا قیدی ہے، جب وہ بولے گا تو تمہیں ڈر کیوں لگ رہا؟ کہ ڈر اس لیے لگ رہا کہ ان کی زبان تلوار کا کام کرے گی، جو ہماری تلوار نہ کر پائی وہ ان کی زبان کر جائے گی، جو کام ہماری تلوار نہ کر پائی وہ ان کی زبان کر جائے گی۔ عزیزان گرامی، مجمع پھیلا ہوا ہے اور کہا ہے حاکم اجازت دے، یہ قیدی کیا بولے گا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اس خانوادے نے جب بھی زبان کھولی ہے ہمارے شجرے کو توڑ دیا ہے، ہمارے شجرے کو توڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خانوادے کو ہم جانتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو بولنے کے بعد ہر انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اپنی طرف ملول کر لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کیوں نہ کر لے؟ کیونکہ امام زین العابدین فرماتے اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی۔ کہاں؟ یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں، یزید کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی۔ پہلی چیز کیا؟ علم، ہمیں علم عطا کیا۔ دوسری چیز ہمیں حلم۔ عزیزان کرام علم کا مطلب سب جانتے ہیں نوجوان، علم کا مطلب تقریباً بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ علم آ جانے کے بعد علم کو ہضم کر لینا علم ہوتا ہے۔ جملہ پلٹ کے کہہ دوں، اگر علم ہضم نہیں ہوتا ہے تو وہ فساد پیدا کر دیتا ہے، علم ہضم نہیں ہوتا ہے وہ فساد پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے علم کے ساتھ حلم کا ہونا ضروری ہے۔ امام نے کہا فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، والسماحتا، اور ہمیں بزرگی دی۔ ہمیں کیا دیا ہے؟ بزرگی دی۔ اے یزید تو یہ سمجھتا ہے تخت پر بیٹھا ہے تو تو بزرگ ہو گیا، تاج لگائے ہوئے ہے تو تو بزرگ ہو گیا، سپاہیوں کو سامنے بٹھائے ہوئے تو تو بزرگ ہو گیا۔ کبھی کبھی ہتھکڑیوں میں بیٹھ جھگڑا ہوا جوان بھی بزرگ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے شجرے میں بزرگی رکھی ہے، اللہ نے اس کی شجرے میں بزرگی رکھی۔ والشجاعت، اور ہمیں شجاعت عطا کیا، ہمیں شجاعت عطا کیا۔ عزیزان گرامی شجاع تو وہی ہوتا ہے کہ جو سپاہیوں کو اپنے سامنے رکھے، شجاع تو وہی ہوتا ہے جو قیدی اپنے سامنے رکھے، شجاع تو وہی ہوتا ہے جو سر کٹے ہوئے اپنے سامنے رکھے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں شجاع بنایا، اللہ نے ہمیں شجاع بنایا۔ جاگ کے سنیے گا جملہ، اللہ نے ہمیں شجاع بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شجاع بنایا۔ شجاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شجاع کا مطلب ہوتا ہے جو ظالم حاکم کے سامنے حق بول کر کے دکھائے اور یہ کہے تو باطل ہے اور میں حق ہوں، یہ کہہ کے دکھائے تو باطل ہے میں حق پر ہوں، اسے کہا جاتا ہے شجاع۔ یعنی امام زین العابدین نے شجاع کی تعریف پلٹ کے بتائی کہ جہاں زبانیں گونگی ہو جایا کرتی ہیں وہاں کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آتی ہے، وہاں کٹے سر سے آواز آتی ہے۔ اللہ نے انہیں شجاعت بخشی ہے۔ کہا والشجاعت، ہمارے شجرے کو کیا اللہ نے بخشا ہے؟ شجاعت۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی، اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی۔ اے یزید، پیسے اور سکے کے بدولت لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور بات ہے، جملہ پلٹ کے کہوں، جسموں پر حکومت کرنا اور بات ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور بات ہے۔ جسموں پر حکومت کرنا یزید کا کام ہے، دلوں پر حکومت کرنا زین العابدین کا کام ہے۔ صلوات پڑھے۔ اب پھر کہتے ہیں اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کیا، 7 کرامات ہمیں دی۔ 6 چیزیں عطا کیا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، 7 کرامات دیے۔ من النبی، ہم میں سے نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ یزید کہہ سکتا تھا کہ نہیں نبی ہم میں سے، یزید خاموشی سے
سن رہا ہے. اسی لیے تو امام زین العابدین نے پوچھا تھا کہ اگر یہ اذان ہو رہی اس میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے تو بس اتنا بتا دے محمد تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ اگر تو کہے تیرا نانا تھا تو تو جھوٹ بول رہا ہے اور یہ تجھے کہنا پڑے گا کہ یہ میرا نانا ہے. تو یہ بتا تو نے نبی کے نواسے کو قتل کیوں کیا؟ ایک صلوات پڑھے. نبی نبی ہم میں سے، من الصدیق صدیق ہم میں سے. کون کہہ رہا؟ ایک قیدی ایک حاکم کے سامنے کیا کہہ رہا؟ من الصدیق صدیق ہم میں سے. اب وہ صدیق کے جو چاہنے والے تھے انہیں کہنا چاہیے زین العابدین یہ بتاؤ صدیق تو ہمارے آباء و اجداد تھے تم نے کیسے کہہ دیا؟ نہ کو اللہ اس بات کی دلیل ہے یہ جو جھوٹے صدیق ہوتے ہیں وہ سچوں سے مقابلہ نہیں کر پاتے. وہ سچوں سے مقابلہ نہیں کر پاتے. کہا من الصدیق صدیق ہم میں سے، من جعفر طیار جعفر طیار ہم میں سے، منت طلب الشاعر ہم میں سے، خدا کا شعر. خدا کا شعر کسے کہا جاتا ہے؟ جناب حمزہ کو خدا کا شعر کہا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زین العابدین کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ فضیلت کس کے دربار میں ہو رہی ہے؟ یزید کے دربار میں ہو رہی ہے. یہ علی کے فضائل کہاں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یزید کے دربار میں بیان. کون کر رہا ہے؟ علی کے فضائل علی کا پوتا بیان کر رہا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ علی کے فضائل علی کا پوتا بیان کر رہا ہے اور پوتا بتا رہا ہے کہ یاد رکھو ساری فضیلتیں ہمارے خاندان پر اللہ نے رکھی ہے. اب اگر چاہتے ہو برکت تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر تم چاہتے لعنت تو یزید کے ساتھ چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھے. اچھا یہاں خطبہ شروع ہے. یزید حیران و پریشان. اب وہ سوچتا ہے کہ خطبہ تو رکنے والا نہیں ہے، یہ لسان اللہ کے مالک ہے، یہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی رکیں گے. اب انہیں روکا کیسے جائے؟ تو کہتے نہیں لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے. اپنے مثال لے. تو کہا اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ زین العابدین کے خطبے کو روک دیا جائے تو مؤذن سے کہو اذان دے. مؤذن سے اذان دو. کیوں؟ کیونکہ زین العابدین شریعت کے پابند ہیں. اذان کے وقت کوئی بولتا نہیں ہے. کیا سنے؟ اذان کے وقت کوئی بولتا نہیں ہے. یعنی کہ یہ یزید کو بھی ماننا پڑا شریعت انہی سے ہے، شریعت انہی پر ہے اور شریعت کی انتہا انہی پر ہے. ایک صلوات پڑھے. یعنی کہ یہ یزید جانتا تھا کہ یہ تلوار کے زور پر نہ رکے گا بیان، یہ کسی کے ڈر سے بیان نہ رکے گا. یہ بیان رکے گا کلام اللہ ہی سے رکے گا. کلام اللہ جو ہوگا وہ کلام اللہ ہی سے رکے گا. ادھر بیان کس کا ہو رہا؟ علی کے فضائل. ادھر مؤذن کس کا بیان کر رہا؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ دونوں طرف زین العابدین نے انقلاب برپا کر دیا. ایک طرف عقیدہ بیان کیا جا رہا تھا، ایک طرف اعمال بیان کیا جا رہا تھا. یعنی کہ زین العابدین نے امام بارگاہ بنا دیا یزید کے دربار کو. ایک صلوات پڑھیں. ہمیں زین العابدین نے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا.
امام زین العابدین نے بتایا کہ دیکھو ڈرنا نہیں چاہیے، اگر تم سچ بولتے ہو تو ظالم جتنا بھی ظلم کر لے لیکن سچ بولنے سے ہٹنا نہیں، اور یاد رکھو سچ زندہ رہے گا، باطل کبھی زندہ نہیں رہے گا۔ اچھا آپ بتائیے، اس میں بہت سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو شام گئے ہوں گے، شام کی زیارت کرنے گئے، آپ ان سے پوچھئے کہ شام میں آپ نے کہیں یزید کی قبر دیکھی؟ یزید کی قبر نہیں دیکھی، نہیں دیکھی۔ کیوں نہیں دیکھی؟ کیونکہ ہے ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟ ہے ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟ اچھا یہ بتائیے زینب کی قبر دیکھی؟ سکینہ کی قبر دیکھی؟ کہاں دیکھا؟ عزیزان گرامی، زینب نے یزید کو ایسا دفن کیا، ایسا دفن کیا کہ قیامت تک شام میں زینب کا ڈنکا بجے گا، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ہر طرف جائیے، جہاں جائیے لکھا سیدہ زینب کا راستہ ادھر ہے، سیدہ زینب کا راستہ ادھر ہے، سیدہ زینب کا راستہ ادھر ہے، سیدہ زینب کا راستہ ہے۔ ارے وہ یزید کہاں گیا جس کا سکہ چلتا تھا؟ وہ یزید کہاں گیا جس کا تخت ہوا کرتا تھا؟ وہ یزید کہاں گیا جس کا تاج ہوا کرتا تھا؟ وہ یزید کہاں گیا جس کی حکومت ہوا کرتی ہے؟ لوگوں نے بتایا یاد رکھو حرام کبھی زندہ نہیں رہتا، حلال ہمیشہ زندہ رہتا، حرام زندہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی یہاں جملہ روک کے ایک بات کہوں گا، حلال کو ہمیشہ استعمال کرنا، حرام کی طرف نہ جانا۔ یاد رکھنا حرام کی زندگی نہیں ہے اور حیات کو کبھی حلال کو کبھی موت نہیں ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا نہیں، ایسی زندگی ہے کہ قیامت تک موت نہیں آ سکتی۔ حلال کو آپ کو دکھاؤں، ذرا سامرا میں چلے جائیے، ذرا کاظمین میں چلے جائیے، ذرا نجف میں چلے جائیے، ذرا کربلا میں چلے جائیے، ذرا مشہد میں چلے جائیے، پتہ چلے گا یہ حلال ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ارے بھائی وہ معاویہ کہاں گیا؟ ارے وہ یزید کہاں گیا؟ وہ ابو سفیان کہاں گیا؟ کہا یہ حرام کے پرستار تھے لہذا وہی دفن ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چلا۔ جو حلال کا پرستار تھا وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 اچھا یہ بتائیے جس کی جلالت تھی اور وہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتاب آئی، آج وحی بھی زندہ ہے، رسول بھی زندہ ہے، کتاب بھی زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا جو وحی کا انکار کرنے والا ہے وہ کچھ نہیں معلوم وہ کہاں چلا گیا، جو کتاب کا انکار کرنے آپ نے زیادہ دور نہ جائیے، یزید تو دفن ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، زیادہ دور نہ جائیے۔ ابھی 1 سال پہلے ہمارے لکھنؤ میں خرافات پیدا ہوئی، خرافات پیدا ہوئی، کیا نام تھا اس خرافات کا؟ وسیم۔ خرافات کا کیا نام تھا؟ وسیم۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں بدل دو، یہی تو کہہ رہا تھا، قرآن کی 26 آیتیں بدل دو۔ قرآن بدلا کہ قرآن نہیں بدلا، تو پھر کیا ہوا کہ وسیم بدل گیا، وسیم بدل گیا، یعنی قرآن نے اپنا اثر دکھا ہے۔ یاد رکھو ہم سے ٹکراؤ گے، ہم میں کوئی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی، لیکن تم ایسا بدلو گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ صلوات پڑھیں۔ آپ نے سامنے کی مثال دیکھی نا، ادھر کا نہیں ہے نہ ادھر کا، کہہ رہا تو خودکشی ہی کرنا باقی رہ گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی 26 آیتیں، قرآن جس کا وارث موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے 26 آیتیں بدل دو، یعنی اس نے یزید کے حالات نہیں دیکھے تھے۔ اگر یزید کے حالات دیکھا ہوتا
تو اسے معلوم ہوتا کہ جس نے قرآن کا انکار کیا وہ لعنتی ہو گیا، جس نے قرآن کا انکار کیا وہ لعنتی ہوا، ایسا لعنتی ہوا کہ اس کے قبر کا پتہ نہیں، آج یہ انکار کر رہا ہے اس کے بھی قبر کا پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا قبر ملے نہ ملے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اچھا یہاں ایک جملہ اور آپ کو کہہ دوں، قبر مل جائے تب بھی نعمت، کفن مل جائے تب بھی نعمت۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرا کورونا کو گئے، آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو قبر نہیں ملی، بہت سے لوگوں کو کفن نہیں ملا، بہت سے لوگوں پر نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ یہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نعمت دے رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے۔ اللہ نعمتوں پہ نعمت دے رہا تھا، آپ انکار پر انکار کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ نے دکھایا کہ تم سمجھ رہے تھے تمہاری موت بڑی سستی ہے اور بڑے آرام سے تمہیں قبر مل جائے گی، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں، تمہیں کوئی مٹی دینے والا بھی نہ ہوگا، تمہیں کوئی مٹی دینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ ماسک لگائے ہوئے 4 گز دور کھڑے رہتے تھے، یہی تو ہوتا تھا۔ ہم نے بھی کئی لاشیں دفن کروائے، ہم نے دیکھا 4 گز لوگ دور کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ ایک بیماری آ گئی، اللہ نے چھوٹی سی بیماری پیدا کر کے زندہ لوگوں کو متوجہ کر کے بتایا، یاد رکھو اگر تمہیں دفن مل جائے تو نعمت، کفن مل جائے تو نعمت، مٹی مل جائے تو نعمت، جو بھی ملتا رہے اسے نعمت سمجھ لینا۔ بس عزیزو نوجوانوں تم سے متوجہ ہو کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، عزاداری مل گئی ہے تو اسے بھی نعمت سمجھنا، اسے بھی نعمت سمجھنا۔ اور جو نعمت سمجھ کے مانتے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہوتا نہیں۔ عزیزان اکرامی 2 طرح کے عزادار ہیں، ایک رسمی عزادار اور ایک نسلی عزادار، دونوں میں فرق۔ رسمی عزادار یہ ہے کہ بڑے آدمی کے گھر مجلس ہے تو وہاں ضرور جائیں، غریب کے ہاں مجلس ہے وہاں جانے کی ضرورت کیا؟ بھائی بڑے آدمی کے ہم حسین آتے ہیں، غریب کے آتی ہیں، سیدہ انہی کے آتی ہیں، یہاں نہیں آتی، ہر جگہ آتی ہے نا۔ تو یہ آپ نے تقسیم کیوں کیا؟ کہا یہ فصلی عزادار ہیں، انہوں نے تقسیم کر دیا، بڑے کے آنے جائیں گے۔ اس نے اگر اچھا چلے بھی گیا اور دور وہ کھڑا ہوا ہے، قریب جا کر کے اس کو اپنا چہرہ دکھائیں گے، ہوتا نہیں ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ ہم آپ کے یہاں آئے تھے، کیا سن رہے ہیں؟ وہ دیکھ لیں ہم آپ کے آئے تھے، کاش کی آپ کی نیت یہ ہوتی کہ حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کاش کی آپ کی نیت یہ ہوتی کہ سیدہ ہمیں دیکھ لے، تو بات ہی الگ ہوتی۔ یہ دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ شاباش بہت اچھا کیا آئے، بس اس کے بعد لیکن اگر زہرا نے دیکھ لیا، اگر حسین نے دیکھ لیا تو یقین جانیے یہاں بھی زندگی گلزار ہو جائے گی، وہاں کی بھی زندگی گلزار ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں نسلی عزادار بننا۔ نسلی عزادار کون سے ہوتے؟ کہیں بھی فرش ادا بچھ جائے وہاں پر جائیں گے بغیر تفریق، چاہے غریب کی فرش ادا ہو چاہے امیر۔ اچھا ایک مسئلہ اور آ گیا کہ آج کل ہمارے ہاں 11 مہینے فساد نہیں ہوتا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا فساد شروع ہو۔ 11 مہینے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ولیمہ کھاتے تھے، شادی میں جاتے تھے، دوستوں کے ہاں جاتے تھے، ساتھ میں جاتے تھے۔ اب جیسے محرم کا چاند نمودار ہوا، یہ امام باڑہ میرا، یہ انجمن میری، یہ ذاکر میرا، ہے نا؟ یہ ہوا کیوں؟ عزیزان گرامی حسین نے تو اتحاد کا پیغام دیا تھا، اگر حسینی ہو تو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ نہ انجمن کسی کی ہے، نہ امام باڑہ کسی کا ہے، نہ منبر کسی کا ہے، یہ منبر بھی حسین کا ہے، یہ ذاکر بھی حسین کا ہے، یہ امام باڑہ بھی حسین کا ہے۔ جو حسین کا سمجھ کے آئیں گے اسے حسین حر کی طرح آزاد کر کے بھیجیں گے۔ صلوات پڑھے اللہ
حسین کا سمجھ کے آنا پڑے گا. یہ حسین کی کا امام باڑہ ہے, یہ کسی کا نہیں ہے. مثال کے طور پر مرحوم عالم صاحب نے امام باڑہ بنایا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, لیکن انہوں نے پیسہ ضرور لگایا, لیکن وہ اس امام بارگاہ کو منسوخ کر رہے کس سے؟ حسین سے. تو اب یہ حسین کا امام بارگاہ ہو گیا, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہ گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا امام باڑہ ہے, وہ آپ کا امام باڑہ ہے, یہ میرا علم ہے, وہ ان کا علم. ارے علم تو ایک ہی نکلا تھا, علم تو ایک ہی نکلا تھا. یہ عباس کے علم میں جھگڑا کیوں؟ کہ جو فسادی عزادار ہوتے وہ علم میں بھی جھگڑا کر لیتے. ایک صلوات پڑھے. ہمیں ان معاملوں میں جھگڑا قطعاً نہیں کرنا. یہ تابوت زین العابدین کا, یہ یہاں سے بھی نکلے تب بھی زین العابدین کا, گھر سے نکلے تب بھی زین العابدین کا, یعنی تابوت وہی ہے. لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اپنے گھر سے نکالا میرے گھر کا تابوت. آپ نے فرش اعلیٰ بچھا دی, میرے گھر کی فرش اعلیٰ. تعزیہ رکھ دیا, میرے گھر کا تعزیہ. ممبر لگا دیا, میرے گھر کا ممبر. ارے ممبر کی حیثیت جانتے ہیں آپ؟ یہ تابوت کی حیثیت آپ جانتے ہیں؟ ان سے پوچھئے جو اس فرش اعلیٰ پر جب آتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اس فرش اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے. یہ تو ہمارے والدین کا کرم ہے کہ فرش اعلیٰ کے دامن کو ہمارے ہاتھوں سے متمسک کر دیا. اب آج ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھ پاتے. ہم نے دیکھا کہ وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے وہ فرش اعلیٰ پر آتے ہیں, وہ فرش اعلیٰ پر آتے ہیں, اور جب وہ پلٹ کے جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوتے وہ پوچھتے کہاں گئے تھے؟ کہا زمین پر گئے تھے. کہا کس لیے گئے تھے؟ کہا حسین کی مجلس ہو رہی تھی, وہاں پر شرکت کرنے کے لیے. کہا بھائی تم نے کیوں پوچھا؟ کہا اس سے پہلے جب آپ گئے تھے وہ خوشبو نہیں آ رہی تھی جو اب آ رہی. کیا سن رہے؟ جنت میں رہنے والے فرشتے, اپنی حیثیت سمجھو, جنت میں رہنے والے فرشتے اس خوشبو کے لیے ترستے ہیں. جنت میں رہنے والے فرشتے اس خوشبو کو لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اب اگر جنت کے فرشتے آ جائیں, ہم اپنے گھروں سے نہ نکلے. آپ جانتے ہیں کہ اس فرش اعلیٰ پر سیدہ آتی, تو آپ بچپن سے امام زین العابدین آتے. تو اب اگر سیدہ آ جائیں اور فرش اعلیٰ خالی ہو تو وہ کیا سوچیں گی؟ انہی کے لیے ہم نے دعا کیا تھا. سیدہ کیا سوچیں گی کہ انہی لوگوں کے لیے ہم نے دعا کیا تھا. نہیں, ان کے آنے سے پہلے آپ کو فرش پر موجود رہنا چاہیے. اگر آپ عزادار نسلی ہیں, آپ حسین کے چاہنے والے ہیں, آپ حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں, تو آپ کو چاہیے یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو آتا ہے اسے جگہ پہلے مل جاتی ہے, اور یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس میں پہلے آنے والوں کو جزا زیادہ ملتی ہے. ہم نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جب نماز کے لیے مسجد کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا اور ہر آنے والے کا نام لکھتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ دروازہ جب نماز کے لیے کھولا جاتا ہے تو یہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا اور ہر آنے والے کا نام لکھا جاتا. جو پہلے آیا اس کا نام پہلے لکھا جائے گا, جو آخر میں آیا اس کا نام آخر میں لکھا جائے گا. کچھ لوگ پہلی رکعت میں آتے, کیا سن رہے ہیں؟ ان کا نام پہلی رکعت. کیوں؟ فرشتہ ویسے ہی لکھے گا جیسے آپ آئے ہیں, یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. فرشتہ ویسے ہی لکھے گا جس طرح سے آنے کی زحمت آپ نے کیا ہے. تو آپ کو چاہیے پہلے آ جائیے جس طرح سے حور آ گیا تھا. جب حور آیا تو حسین
حسین نے کیا کہا؟ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ ارے حسین تو وہ ہے جو اللہ کی معافی بھی اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے بھائی، ہم تو اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکتے کہ ہماری کوئی گستاخی کر دے تو ہم کہیں گے ہاں ہم نے معاف کر دیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بیٹے نے بھی معاف کیا۔ حسین کیا کہہ رہے؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اے حسین آپ بتائیے خدا کی مرضی آپ کے پاس کیسے آئی؟ کہ تجھے نہیں معلوم نادان، میرے بابا نے ایک شب سو کر کے اللہ کی مرضی خرید لی ہے۔ ایک شب سو کر کے میرے بابا نے اللہ کی مرضی خرید لی ہے۔ اب ہم جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے حیات دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے۔ یہی تو ہوا، علی نے جس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ دی، جس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ دی، وہ مردہ ہو گیا اور مردے پر ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا۔ اب پتہ چلا جس کے پاس مرضی پروردگار ہوتی ہے اس کے پاس قدرت کا سارا حق ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو سورج نکالے، وہ چاہے سورج کو ڈبا دے۔ اچھا، اللہ نے قانون بنایا کہ سورج مشرق سے نکلے گا اور کہاں غروب ہوگا؟ مغرب سے۔ یہی قانون تو بنایا اور ہزارہ سال سے یہی قانون چلتا آ رہا ہے کہ مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا۔ اب کوئی کھڑا ہو جو مغرب سے سورج نکال دے، کیا سن گیا نکالنے کے لیے؟ کوئی کھڑا ہو اور آواز سے مغرب سے سورج پلٹتا وہ نظر آئے تو ماننا پڑے گا اللہ جس کو اپنی مرضی دے دیتا ہے وہ مغرب سے سورج پلٹا کے بتاتا ہے۔ اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے اختیار ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اب یہاں جملہ ایک اور کہوں گا، اللہ نے علی کے ہاتھوں میں اختیار تو دیا لیکن کبھی نماز سے غافل نہیں ہوئے، کبھی روزے سے غافل نہیں ہوئے، کبھی عبادات سے غافل نہیں ہوئے۔ آج ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی سی دولت آ گئی، کیا ہوا؟ پہلے تو نماز چھوٹی ہے، تھوڑی سی دولت آ گئی، نماز چھوٹ گئی، اور دولت بڑھ گئی، روزہ چھوٹ گئی، اور دولت بڑھ گئی، دین کے رکن چھوٹتے چلے گئے۔ اور علی نے کیا صورت بنائی ہے؟ جتنی دولت آتی رہے اتنا ہی عبادت کرتے رہو۔ کیا سنا ہے؟ جتنی دولت آتی رہے اتنا ہی عبادت کرتے رہو۔ کیوں؟ علی جانتے تھے عبادت سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آج کل دنیا کیا چاہتی ہے؟ تجوری میں رکھنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو سمجھتی، تجوری میں رکھنے سے دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، تجوری میں تو ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے۔ تجوری کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارا عقیدہ کرے گا۔ تجوری کون بچائے گا؟ جس کی محبت تمہارے دل میں۔ تجوری کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ علی تمہارے دل میں آ گیا تو کسی تالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اور تجربے کی بتا رہا ہوں، اگر علی کا حق نکالنے لگو تو تمہیں گیٹ پر تالا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ چور اس مال کو چوری ہی نہیں کر سکتا جس میں علی کا حق نکالا گیا ہے، جس میں علی کا حق نکالا گیا ہے۔ اس چور اس کو طلب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ امام اس کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے بڑے مکان بنائے جائیں گے، بڑی بڑی تجوریاں لائی جائیں گی۔ کیوں؟ زیورات رکھنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا زیورات کو محفوظ کرنے کے لیے تجوری بنائی، عقیدہ محفوظ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس طرح سے میں مجلس پڑھتا ہوں، ہر جگہ کہیں بھی اشرا پڑھنے جاتا ہوں تب بھی ایسے ہی میسج بھی دیے بغیر میں آگے نہیں بڑھتا۔ ہم فضائل سنائیں گے لیکن اپنا میسج ضرور دیں گے۔ آپ نے تجوری کے لیے تالا بنوایا، عقیدے کے لیے کوئی تالا بنوایا؟ عقیدہ تو چوراہے پر بک جاتا ہے، عقیدہ چوراہے پر بک جاتا ہے۔ جس کو محفوظ کرنا چاہیے
اس کے لیے کوئی تجوری نہیں، اور جسے مٹ جانا ہے ایک صلوات پڑھے۔ قرآن نے آواز دیا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی، ہر چیز مٹ جانے والی، تو یہ حفاظت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے اپنے عقیدے کی، کیونکہ عقیدے کی چوری کرنے کے لیے ہر جگہ جگہ پر رہزن کھڑے ہوئے، وہ چاہتے ہیں عقیدہ بیچ دیا جائے۔ اور آج کل عقیدہ خریدنے کے لیے ہمارے یہاں بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا جس کا نام ہے اخباری، وہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ عقیدے کو خراب کر دے۔ نوجوانوں کو میں میسج دے کے جا رہا ہوں، اور میرا فریضہ ہے کیونکہ میں یہاں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اخباری لوگ پہلے مولائی بناتے، مولائی جو دھیرے سے ماتم کرے وہ مولائی نہیں ہوتا، مولائی وہ ہوتا ہے جو شرٹ اتار کر کے اور تیز ماتم کرے اسے مولائی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایسے ہی ہے نا، نوجوانوں میری بات یاد رکھنا، نامحرم کو اپنا چہرہ دکھایا، اپنا جسم دکھایا، تو تم حسین کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اس لیے اگر تم حسین کا ماتم کر رہے ہو تو شرٹ پہن کے ماتم کرنا، اگر حسین کا ماتم کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے یہ مؤدب ہو کے ماتم کرنا، کیونکہ حسین تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حسین کے لیے ماتم کر رہے ہو تو تمہیں حسین کی طرح سے ماتم کرنا پڑے۔ لیکن کیا ہے، آج نوجوان اس بھیڑ میں زنجیر لگائیں گے جہاں پر لڑکی کھڑی ہوں۔ یہ بتائیے کہ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے آپ نے زنجیر لگایا، حسین کے لیے لگایا ہے؟ نوجوان یہی بولے گا کہ مولانا ہم نے حسین کو دکھانے کے لیے لگائی، تو ہم نے کہا حسین کو دکھانے کے لیے لگائی تھی تو یہ بھیڑ میں لگانے کی کیا ضرورت تھی، سناٹے میں لگا لیتے۔ مولانا سناٹے میں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو ہم نے کہا تم نے تو کہا حسین کو دکھانے رہے تھے، جب حسین کو دکھا رہے تھے تو اس نے وہاں کثرت و قلت کی شرط نہیں ہے، وہاں صرف حسین کی شرط ہے، اور حسین ہر جگہ موجود ہے، جہاں جہاں اللہ کی زمین ہے وہاں وہاں حسین موجود ہے، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہاں وہاں حسین موجود ہے، جس جگہ پر اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے وہاں وہاں حسین موجود ہے۔ لہذا حسین کو دکھانے کے لیے اگر کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے یہ ہے حسینی بن کے ماتم کرو، حسینی بن کے ماتم کرو۔ اکثر نوجوان کیا ہوتا کہ وہ جھگڑا کر لیتا ہے ماتم کرنے کے نہیں، اگر تمہاری جگہ پر دستے میں کوئی اور نوجوان آگے کھڑا ہو گیا تو اسے جگہ دے دو، تم کنارے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کھڑا ہو جانے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ تم نے اتحاد کا پیغام دیا ہے، اور حسین نے ہمیشہ اتحاد ہی کا پیغام دیا ہے۔ اگر حسینی گروپ میں افتراق ہو گیا تو حسینی کہلانے کے قائل نہیں ہے۔ اور اخباری کیا کر رہے؟ اخباری سب سے پہلے مولائی بنائے، اچھا مولائی بن گیا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، انہیں برا کہیے، انہیں، اور غیبت امام میں ان کی اتباع کرنا واجب ہے، باوجود بلند کہیے ان کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی غیبت امام میں مرجع کی تقلید نہ کرے تو اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا۔ غور کیجئے گا، غیبت امام میں ہمارے اعمال ان کے اوپر منحصر ہے، ان کو مانا تو نماز بھی قبول، ان کو مانا تو روزہ بھی قبول، ان کو مانا تو حج بھی قبول، ان کو مانا تو زکات بھی قبول، ان کو مانا تو عزاداری بھی قبول۔ غور فرمائے، اگر غیر معصوم کی اتباع نہ کرے تو اللہ اپنے اعمال نہیں قبول کرتا، اگر کوئی معصوم کی اتباع نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اچھا، ایک شاعر نے پوچھا، ان پہ گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہم امام کی تقلید میں
میں کہا ٹھیک ہے اچھی بات، ذرا سا یہ بتا دیجیے ایک مسئلہ ابھی درپیش آ گیا، اس کا جواب آپ کو ابھی چاہیے، امام ہے غیبت میں، امام آپ کے سامنے ہے نہیں، آپ جواب کس سے لیں گے؟ کہ وہ مولانا عقیدہ ذرا پکا کیجئے، مولا کسی نہ کسی طریقے سے جواب دے دیں گے۔ تو ہم نے کہا وہی طریقے کا نام تو مرجع ہے، اسی طریقے کا نام مرجع ہے، اسی طریقے کا نام نائب امام ہے۔ مولا اسی ذریعے سے تو جواب ہم تک پہنچاتے ہیں، یہی ذریعہ ہے جو مولا سے باتیں لیتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر ان کو کوئی برا کہے تو یہ ان کو برا نہیں کہہ رہا بلکہ امام کو برا کہہ رہا، یاد رکھنا نوجوانوں، اگر انہیں کوئی برا کہہ رہا ہے تو وہ امام کو برا کہہ رہا، اور جو امام وقت کو برا کہے وہ مر جائے تو اس کی جاہلیت کی موت ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے ماتا میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ جہالت کی موت اور جاہلیت کی موت میں فرق، جہالت کی موت یہ ہے کہ جس میں اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ مر جایا کرتے تھے اور کتوں کی طرح دفن کر دیا جایا کرتے تھے، لیکن اسلام آ جانے کے بعد پتا چلا کہ موت بھی ہوتی ہے، تو موت کے بعد بھی زندگی ملتی، موت کے بعد بھی حیات ملتی ہے۔ اور خصوصاً تم تو عزادار ہو، تم نے تو تجربہ کیا ہوگا، 50 میتوں میں شرکت کیا ہوگا، میت میں گئے ہوگے تو مولانا صاحب نے تلقین پڑھی ہوگی، جب میت میں گئے ہوگے تو مولانا نے تلقین پڑھی ہوگی، اور تلقین میں پہلے ہی جملہ آتا ہے اسما افہم، تلقین جب بھی پڑھیں گے تو اس میں پہلا جملہ ہے اسما افہم، سن 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 اور سمجھ، کس سے مخاطب ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ ارے بھئی کہو مردے سے مخاطب ہے نا، مردے سے مخاطب ہو کے ایک زندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سن اور سمجھ۔ زندہ یہ بتانا چاہتا ہے جس قوم و قبیلے کے مردے مرنے کے بعد سنتے سمجھتے ہیں، اس قوم کا رسول ایک بخار آ جانے کے بعد ہزیان نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے۔ جس قوم و قبیلے کے مردے سنتے اور سمجھتے ہوں، اگر سمجھتے نہ ہوتے تو یہ تلقین نہ پڑھی جائے۔ اور تلقین کیا ہے؟ تلقین نام ہے دلاسے کا، اور مانا کیجئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی کے ہاں یہ رائج ہے اور کسی کے ہاں نہیں، مر گیا مردود صحیح ہے نا، لیکن آپ کے ہاں مر گیا تو 7واں 10واں 20واں 40واں یہ کہاں سے نکلا؟ یہ حسین کے ہاں سے نکلا، یہ حسین کے ہاں سے نکلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 7واں حسین کا منایا جاتا ہے، 10واں حسین کا منایا جاتا ہے، 20واں حسین کا منایا جاتا ہے، 40واں حسین کا منایا جاتا ہے، برسی حسین کی ہوتی، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں حسین کی سیرت کو ڈھالا۔ جو حسین کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈال لے اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایک جملہ اور اب آپ کی ذہن تمام عزیزان گرامی، اگر حسین نے پوچھ لیا کہ حسینی ہو گئے، اپنے کو حسینی کہتے تھے اور مجلس میں آتے تھے لیکن امام بارگاہ بھی نہیں آتے تھے، سڑک پہ کھڑے رہ کے سگریٹ پیا کرتے تھے، تو آپ کیا جواب دیں؟ وہ پوچھیں گے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم حسینی ہیں، تو کام کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ حسینی والا کام کرنا چاہیے۔ آپ کام کس کا کر رہے تھے؟ یزید کا کام کر رہے تھے، تو اب جزا کون دے گا؟ جزا یزید ہی دے گا، حسین جزا نہیں دے سکتے۔ حسین کہیں گے کہ کام اس کا کرو، جزا ہم کیوں دے؟ لہذا اگر حسینی بن گئے ہو تو امام بارگاہ میں بھی آیا کرو، کیونکہ امام بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد زندگی بدلتی ہے۔ امام بارگاہ میں آنے کے بعد انسان حر بنتا ہے، کیونکہ حر جب تک یزیدیوں میں رہا حر رہا،
اور جیسے ہی حرکت کر کے یہاں آیا حضرت حر بن گیا. تو عزیزان گرامی حضرت حر بنانے والے کون ہیں؟ حسین. لیکن حسین نے جب بنایا حضرت حر، جب حسین کی محبت حر کے دلوں میں. اور حر نے فیصلہ کیسے کیا؟ حر نے فیصلہ جب کیا، جب حر خیمے کے پیچھے گئے اور اس نے دیکھا کہ اعلیٰ تاش ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہے. تو حر نے کہا کہ یہ اس کا قصوروار تو میں ہوں، گھیر کے تو میں ہی لایا ہوں، میں نے ہی نے پیاسا کیا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا، اب ہمیں حسین کی طرف رہنا. آج عزیزان گرامی اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو جس کو جسمانی زخم سے زیادہ روحانی زخم دیے گئے، نفسیاتی زخم دیے گئے. اسی لیے کسی نے پوچھا مولا کب تک روتے رہیں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو میری میراث ہے لیکن ماں بہنوں کی بیردائی میری میراث نہیں ہے. اے منہال کاش کہ تم شام کے بازار میں ہوتے تو دیکھتے میری ماں بہنیں کس طرح سے پھرائی جا رہی تھی. منادی ندا دے رہا تھا ہذہ زینب وہذہ جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم سید الشہداء. آج زین العابدین کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو جسے کربلا میں ماتم نہ کرنے دیا گیا. ارے وہ زین العابدین اتنا مجبور تھا کہ ہر بیٹے کو اپنے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو جنازہ دفن کریں، اپنے باپ کو کفن دیں، اپنے باپ کو قبر میں اتارے. ہائے زین العابدین کیا کرے؟ اس کا بابا جب گھوڑے سے گرا زین العابدین اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو نہ کفن دے سکا نہ دفن کر سکا، بلکہ جہاں حسین گرے وہیں پر حسین کی قبر بن. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. راوی کہتا ہے کہ زین العابدین ایک جگہ پر بیٹھ گئے. جناب سکینہ ناقے سے اتری اور آئی کہا بھیا آپ بیٹھ کیوں گئے؟ کہا بہن سکینہ ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور چھالوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم چل نہیں پا رہے. روایت بتاتی ہے ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے زین العابدین کے پیروں سے کانٹے نکالنا شروع کیا. کانٹے نکالتی جاتی تھی. میرا دل کہتا ہے میں پوچھوں اے شہزادی آپ نے زین العابدین کے پیروں سے کانٹے نکال دیے تو آپ کے پیروں سے کتنے کانٹے نکالے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی بننا دے سوائے بن سید الشہداء. عزادارو ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جن کو رونا نہ آتا ہو وہ سر جھکا لیا کرے. جن کو رونا نہ آتا ہو وہ بادشاہ پر سر جھکا کے معافی مانگا کرے. اگر گریہ ہو رہی ہو اور اس میں حسین کا گریہ رونے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو بادشاہ پر معافی مانگا کرو. کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے. جزاک اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہم سے وہ زین العابدین. راوی بتاتا ہے کہ زین العابدین کو ایک ناکے پر بٹھایا گیا، گود میں امام باقر کو بٹھایا گیا اور ایک زنجیر لائی گئی. ایک زنجیر زین العابدین کے گردن میں رکھ ڈالی گئی اور وہ زنجیر کا دوسرا سرا باقر کے گلے میں ڈالا گیا. عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ امام میلوں تک کے رکوع میں سفر کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو باقر کا گلا گھٹنے لگے. ارے میں کہوں گا زین العابدین آپ نے کیسے برداشت کیا ہو؟ جزاک اللہ
اللہ کو بندہ دے سوائے پر سید الشہداء ابھی تابوت بھی برآمد ہو نوجوانوں ایک بات اور کہہ دوں یہ تابوت بڑا زخمی تابوت ہے یہ تابوت بڑا زخمی تابوت ہے اس تابوت کو اٹھانا تو بڑے آہستہ سے اٹھانا کیونکہ اس پر کہیں پتھر مارے گئے کہیں آگ پھینکی گئی کہیں گرم پانی ڈالے گئے آج ایمان اس تابوت میں آراز کر جزاک اللہ جزاک اللہ عزیزان گرامی ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں زندان میں زین العابدین کو داسیہ نے مارتے مارتے تھک اور میری ڈیوٹی تمام ہو گئی اب میں نکلا کہ اپنے گھر کو جاؤں وہ چوراہے پر آیا کہ کوئی ساتھی ملے تو میں اپنے گھر کو جاؤں وہ کہتا ہے میں چوراہے پر کھڑا تھا ہم نے دیکھا ایک صحیفہ ہے جس کے ہاتھوں میں سالن اور روٹی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کوئی مسکین ہو تو بتاؤ عزیزان گرامی وہ ظالم کہتا ہے میں ظالم تھا میں ابھی عصیت دے کے آیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ترس آ گیا میں نے کہا اگر تجھے کھانا دینا ہی ہے تو ان بھوکوں کو کھانا دے دو ان بھوکوں کو کھانا دے دو وہ بڑھیا پوچھتی ہے کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں کہا نہیں ہمارے رشتہ دار نہیں ہم تو انہیں کوڑے لگا کے آئے ہیں انہیں داسیہ نے مار کے آئے ہیں وہ صحیفہ پوچھتی ہے کہ پھر تو کھانے کی سفارش کیوں کر رہا کہا ایک 3 وجہ کہا ایک تو یہ قیدی مسلمان ہے دوسرے یہ قیدی شریف نسل سے معلوم دیتے اور تیسرے یہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ صحیفہ تڑپی اور کہنے لگی مدینے کے رہنے والے کہاں مدینے کے رہنے والے کہا تھا اگر مدینے کے رہنے والے تو شاید میرے حسین نے سنا نہیں ہوگا اگر وہ سنتے تو ضرور انہیں آزاد کرا اللہ جزاک اگر میرے آقا حسین نے سنا ہوتا تو یقیناً ان قیدیوں کو آزاد کرایا ہو وہ آئی اور کہنے لگی کہ یہ لوگ کھانا کھا لو جناب زینب نے کہا ہم ایسے کسی کا کھانا نہیں کھاتے حکمت صحیفہ نے کہا ہمیں معلوم ہے تم بڑے غیور ہو اچھا چلو تم پہلے قیمت ادا کر دو کیا ادا کر دو کب مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے اللہ اسے زندہ رکھے یہ سننا تھا کہ زینب تو نہیں بولی سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آئی اس صحیفہ کے بعد اور کہنے لگی ہے صحیفہ آج سے حسین کی زندگی کی دعا نہ کرنا کیونکہ حسین اس دنیا سے جا چکا اس کا سر لوگے نیزہ بلند ہے تو یہ سننا تھا صحیفہ نے اپنے سر کو بیٹا آئے عباس کہاں گئے آئے علی اکبر کہاں گئے آئے انہوں محمد سوائے ہمیں سید الشہداء نبی کہتا ہے کہ امام زین العابدین کو زہر دیا تھوڑی دیر امام زندہ امام نے امام باقر سے وصیت بیٹا دیکھو تم ہمیں غسل دینا تم ہمیں کفن دینا تم ہی ہمیں شجاع حسن کے پہلو میں دفن کر دینا اور بیٹا دیکھو ہمارے جنازے میں زیادہ بھیڑ نہ اکٹھا کرنا کہا بابا کیوں کہا ہمیں معلوم ہے یہ خواہش ہماری بھی تھی کہ ہم اپنے بابا کے جنازے میں بھیڑ اکٹھا کریں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا میرا بابا جہاں گرا وہی دفن کر دیا گیا آئے ذاتی ہمارے جنازے میں بھیڑ نہ اکٹھا کریں اللہ نے گرامی امام کا جنازہ تیار ہو ایک جملہ اور کہہ دوں امام باقر امام زین العابدین کو غسل دے
غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ظرف آپ کو پھینکتے ہیں اور چیخیں مار کے رونے لگتے. کسی نے پوچھا مولا آپ نے ظرف آپ کیوں پھینک دیا اور آپ چیخیں مار کے رونے کیوں لگے؟ کہا جب ہم نے بابا کے پیرہن کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ابھی قبر کے لنگر کا نشان ابھی بابا کے قبر میں موجود ہے. تو یہ سننا تھا کوہرام بکا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی جنت سوائے میں سید الشہداء کے لوگ نظانے گرا امام کا جنازہ تیار. کہاں لایا گیا؟ جنت البقیع لایا گیا. امام کا جنازہ کہاں؟ جنت البقیع لایا گیا. امام کا جنازہ اٹھانے والے لوگ ہیں اور امام کا کاندھا دینے والے لوگ ہیں. عزیزان گرامی جب میں کہوں گا تب تابوت اٹھائیے گا. جب امام کا کاندھا دینے والے لوگ موجود ہیں, جب امام زین العابدین کو لوگوں نے کاندھا دیا ہوگا تو امام کو کربلا یاد آئی ہوگی. کیا ہے میرے بابا کا جنازہ جس کو کوئی کاندھا دینے والا. امام کا جنازہ اٹھا, لوگوں نے کاندھا دیا. زین العابدین جنازہ لے کے تباہی زین العابدین کا آئے قبر میں اتارا. عزیزان گرامی آواز آئی ہوگی اے